جو مسلم کنٹریز ہیں یہ صرف بیان بازیاں کرتی رہی ہیں. ان کے جتنے انفلوئنس ہے امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، فائنینشیل دوسرا، انہوں نے کوئی اپنا نہیں لیا. اور اگر قطر پہ حملہ نہ ہوتا تو شاید یہ سارے یونیفائی اس طرح نہ ہوتے جس طرح ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ جی وی وڈ لائک کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے، ابراہیمی معاہدہ، یہ بھی ایکسپینڈ ہو اور لوگ بھی اس میں آئیں. کیا یہ آپشن نہیں تھا کہ مسلمان ممالک کو جنہوں نے سائن کیا وہ ابراہیم اکارڈز کو سمبولکلی کم از کم اس سے ہی اپنے آپ کے وڈرال کا اناؤنس کر دیتے؟ اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا تھا؟ اور اگر ابھی بھی وہ ایز اے بارگیننگ چپ آئے، کیا اس کا کوئی وزن ہے کہ اٹ کین بی ہیو اے سیریس امپیکٹ؟ مالک دیکھیے 1948 سے اگر آپ اس پوری جرنی کو پڑھیں تو سب سے پہلے تو سارے عرب اور مسلم ممالک متفق تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے. پھر یہ تھا کہ یہ پورا اسرائیلی غلط ہے، ہلکے اس میں تبدیلی آئی ہے. تو اس پورے موقف واپس اسی موقف کی طرف جانے سے تو کچھ نہیں نکلنا تھا. تو اس لیے سب نے یہی سوچا کہ بات چیت تو کرنی ہے، اسرائیل کے ساتھ معاملات طے تو کرنے، کن شرائط پہ ہوں، یہی بحث طلب بات ہے نا. تو شرائط بعد میں طے ہوتی چلی جائیں گی. اور اس میں اگر امریکہ مکمل وزن اپنا اسرائیل کے پیچھے ڈالنا بند کر دے، کچھ تھوڑی سی تو اس میں تبدیلی کر دے، تو شاید اسرائیل پر دباؤ پڑ جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے علاوہ باقی ممالک ہیں ان کی جانب سے جس تیز رفتاری کے ساتھ فلسطین کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے بھی ایک سگنل مل گیا ہے اسرائیل کے ووٹروں کو، اسرائیل کے عوام کو، کہ کیا ہم دنیا کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو ایسے موقع کے اوپر ان کو ان کے ساتھ جن لوگوں کی بات چیت ہے وہ بات چیت بھی ختم کرنے کا کیا فائدہ ہونا تھا. وہ بات چیت استعمال کی جا سکتی ہے اس مقصد کے لیے کہ ان پر دباؤ بڑھایا جائے. اور اگر کسی ملک کی اندرونی سیاست میں تبدیلی ہی کی وجہ سے تبدیلی آنی ہے تو وہ تو تعلقات کے ذریعے دباؤ بڑھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے نا. یہ جو ٹرمپ نے اس نے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دی کہ اگر حماس نے ریجیکٹ کیا تو پھر ہم فلی سپورٹ کریں گے نیتن یاہو کہ یو ڈو واٹ یو وانٹ. اب ڈو واٹ یو وانٹ پہ پوری دنیا دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. جس طرح غزہ کے اندر نیتن یاہو اور اسرائیلی آرمی کر رہی ہے، 145 ممالک ریکگنائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، موومنٹ چل رہی ہیں، سب کچھ. کیا ٹرمپ اس وقت پوزیشن میں ہے کہ ڈو واٹ یو وانٹ کی پالیسی کو سپورٹ کرے اسرائیل کی اور پورے عرب ورلڈ کو ایلینیٹ کرے، پوری دنیا کو ایلینیٹ کرے؟ ٹرمپ کر سکتا ہے وداؤٹ، جیسے آپ کہتے ہیں نا، اس کی پالیٹکس، اس کی ڈپلومیسی بھی بڑی پرسنل ہے، بٹ کین ہی جسٹ اگنور کہ پوری دنیا کو اگنور کر دے، پورے عرب ورلڈ کو اگنور کر دے اور اس کے بعد پھر کھلی چھٹی دے دے نیتن یاہو کو؟ دیکھیے ٹرمپ خاندان کے جو کاروباری مفادات ہیں وہ اسرائیل سے تو اتنے نہیں ہیں جتنے ان عرب ممالک کے ساتھ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان دھمکیوں میں سے جو پوری ہوگی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو یوکرین کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ مکمل چھوڑ دیں گے اور پھر تمہیں تباہ ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ جملہ یاد ہے آپ؟ تو ایسی باتوں سے آپ دیکھیے، یہ وہ افتخار عارف کا شعر ہے کہ یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی، کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم سب راویان خبر زدہ ہو گئے. خبریں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم ہر خبر کے اوپر چونک جاتے ہیں، اور ٹرمپ کو کمال حاصل ہے خبر جنریٹ کرنے میں. انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، دنیا کے بہت سارے لوگ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. کل کو ان سے پوچھا جائے گا تو کہے گا اچھا میں نے کہا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں. وہ بہت ساری باتوں کے اوپر ایسا کہہ جاتے ہیں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ امریکہ اب ایک حد سے زیادہ اسرائیل کا ساتھ دے سکے گا، کیونکہ یورپ کا ایلینیٹ ہونا، خود امریکہ میں رائے عامہ بدل چکی ہے. آپ پبلک اوپینین پولز امریکہ کے دیکھیں تو اس میں بھی اس معاملے میں وہ والی حمایت نہیں رہی اسرائیل کے لیے، علاوہ انتہائی دائیں بازو کے عناصر کے اندر جو پہلے ہوا کرتی تھی. اور سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جنگ تو کم از کم فوری طور پہ بند ہو، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس میں بے انتہا خون ریزی ہو رہی ہے، اور بعض لوگ اس کو جینوسائیڈ تک کہہ رہے ہیں. یہ جو اب بات چل رہی ہے اس کے پوائنٹ 17 تھا آئی تھنک ان کے وہ 20 نکات کے اندر، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر حماس ریجیکٹ بھی کرتا ہے یا ڈیلے کرتا ہے تو ابو کنڈیشنز جو ہیں ہم ان ایریاز میں امپلیمنٹ کر دیں گے جو انڈر کنٹرول ہیں، جو ٹیرر فری ہیں. اس سچویشن میں ہاؤ امپورٹنٹ از حماسز یس اور نو، کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا کہ آئدر وداؤٹ اٹ ہم پھر بھی پروسیڈ کریں گے، اور اگر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس لانے کی بات کر رہے ہیں جو بیسیکلی مسلمان ممالک کی ہوگی، تو کیا یہ پھر ایک کانفلکٹ کا خطرہ نہیں ہو جائے گا بٹوین دا مسلمز ورسز مسلم؟
آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، اسی قسم کا ایک امن معاہدہ ہوا تھا سری لنکا میں، جب ایل ٹی ٹی اور جو سری لنکا کی حکومت ہے اس کے درمیان، اور بھارت نے کہا تھا ہم امن فورس لے کے آئیں گے. آخر میں ہوا یہ کہ جو سری لنکن تھے، سنہالا تھے، انہوں نے اس کو انڈین پیس کیپنگ فورس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دوسری سائڈ کا ساتھ دے رہی. کوئی بھی جو پیس کیپنگ فورس آتی ہے یا اسٹیبلائزیشن فورس آتی ہے، وہ دو سائڈز کے درمیان سکویز نہیں ہونا چاہتی. تو اگر وہ دو سائڈز نہ ایگری کریں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اسٹیبلائزیشن کیونکہ فورس کلونیل کا کے. ورڈ تو استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے ادھر کی طرف سے بھی کہ جی ایک کلونیل سیٹ اپ کی یہ بات ہو رہی ہے. دس از ناٹ اے نیوٹرل سیٹ اپ. وہ دیکھیں جو بھی ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک دونوں فریق راضی نہ ہوں، اور جو بھی ہم سمجھیں، اور مجھے حماس قطعاً ناپسند ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ حماس کے موقف نے اور اس کے تشدد نے فلسطینی جو اہداف ہیں ان کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. مگر غزہ میں وہ ایک فریق تو ہیں، تو فریقوں کو شامل کیے بغیر بات چیت کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی نئی پیچیدگی آ جاتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکنوں کو بھی یہ بات پتہ ہے، یورپینز کو بھی یہ بات پتہ ہے، اور عرب اور اسلامی ممالک کو بھی یہ بات پتہ ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حماس کو راضی کر لیں، کہ کم از کم نامنلی ہی صحیح، چاہے حماس میں تقسیم ہی ہو جائے. ایک دھڑا کہے کہ ہم نہیں کرتے. اگر آپ کو یاد ہو تو پی ایل او میں بھی تو یہی ہوا تھا یا نا. بہت بڑے یاسر عرفات ایک بہت بڑے گروہ کو لے کے آ گئے تھے مذاکرات کی میز پر، لیکن ایک ریجیکشنسٹ فرنٹ بھی بن گیا تھا جنہوں نے کہا تھا نہیں ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم نہیں بات کرتے. تو اگر اس طرح بھی ہو جائے تو کم از کم دروازہ کھلے گا معاملات کو آگے بڑھانے اچھا، کا. وی ڈاؤن ٹو لاسٹ منٹ. مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت بجائے کہ ہم بہت زیادہ پکی ہو مسلم ممالک اور دوسرے اس معاملے میں، سب سے بڑا امپیڈمنٹ یا رکاوٹ یا خطرہ وہ نیتن یاہو کی ذات سے ہے، بیکاز وہ کیمیلین سا آدمی ہے کہ فوراً دائیں بائیں پلٹتا ہے اپنی پاور کے لیے. وہ کہتے ہیں اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا. اگر یہ کلیئرنگ کا پروسیس ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن کا، ری بلڈنگ کا پروسیس ہے، یہ 8-10 سال تو کہیں نہیں گئے، اس میں تو اتنا لگے گا. تو نیتن یاہو تو نہیں ہوگا. تو پھر اگر یہ چیزیں ایک بڑی جنگ ہو جائے، چیزیں آگے چل پڑیں، تو یہ آٹومیٹکلی 2 اسٹیٹ کی طرف چلا جائے گا. بیکاز جتنی ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ سیٹ اپ بیٹھا ہوا اسرائیل میں اس وقت، اٹ از ان لائکلی کہ آئندہ اتنا اسٹرانگ اور اتنا ایکسٹریم رائٹ ونگ کنٹینیو کرے. تو اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ کو خراب نہ ہونے دیا جائے بہت زیادہ گارنٹیز کے لیے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ آرگومنٹ؟ دیکھیے، سٹارٹنگ پوائنٹ کو خراب تو نہیں ہونے دینا چاہیے اور ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اس خوش فہمی بھی کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی چیز آٹومیٹک ہوتی ہے اور یہ آٹومیٹکلی اس طرف چلا جائے گا. یہ یقین دہانی بہرحال مانگنا ایک منطقی بات ہے کہ فلسطینی ریاست ہمارا ہدف ہے، نہ کہ صرف جنگ بندی. اور اس میں ریزولوشنز کا بھی ذکر نہیں ہے، جو یو این کاؤنسل ریزولوشنز ہیں، سب کچھ جو ریکگنائز کرتے ہیں 2 اسٹیٹ کو، ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ جب تک ذکر ہے، جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ٹرمپ کا 2020 کا منصوبہ ہے، جس کے اندر ساری باتیں پرو اسرائیل تھیں، ساری کی ساری باتیں یہ تھیں کہ اسرائیل کی مرضیاں پوری کر دی جائیں. تو ان کا ذکر ہے، لیکن یو این ریزولوشنز کا کوئی ذکر نہیں ہے، یو این کا ہی ذکر نہیں ہے. آن اے اسکیل آف 1 to 10 حسین، آپ کے خیال میں کتنے چانسز ہیں کہ یہ چیز مٹیریلائز کر جائے گی ایک ورکنگ ارینجمنٹ کے اندر؟ مالک، آپ مجھے برسوں سے جانتے ہیں اور میں بہت محتاط آدمی ہوں. میں کبھی 0 نہیں کہتا، کیونکہ 0 کے اندر ہمیشہ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ ہو جائے گا. میں کبھی 10 نہیں کہتا، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انسانی صلاحیت کبھی یہ نہیں ہوتی کہ مکمل اپنی خواہشات پوری کر سکے. میں 5 پر ہی ٹھہروں گا. تو چلیں، 5 از آلسو ویری آپٹمسٹک. حسین حقانی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.